جلدی سے آئی لو یو کا مطلب بتاؤ ورنہ رخصتی سے انکار کر دوں گا۔ نائل کی بات پہ آنیا کے ہاتھ کپ کپ آئے تھے۔ نہیں نہیں، مجھے شرم آتی ہے، وہ بمشکل بولی تھی۔ نکاح کے فوری بعد میجر نائل کو اپنے آفیسر کی کال پہ واپس ڈیوٹی پہ دوسرے شہر جانا پڑا، مگر دل بیوی کی ایک جھلک دیکھ کے بے قرار ہو چکا تھا۔ اس لیے رات کو بڑی مشکل سے لیفٹیننٹ کرنل کا موبائل چھپکے سے وہ نکال کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا اپنی نئی نویلی دلہن سے فرمائش کر رہا تھا، اور وہ گھبرا رہی تھی۔ سوچ لو، واپس آ کے تمہارے اس انکار کی تمہیں بہت بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ لڑکی تم ایک میجر کو انکار کرنے کا انجام نہیں جانتی۔ میجر نائل اس بات سے بے خبر کہ لیفٹیننٹ کرنل عبدالباسط اس کے پیچھے کھڑے اس کی ساری باتیں سن رہے ہیں۔ میجر نائل! لیفٹیننٹ کرنل عبدالباسط کی دھاڑ پہ نائل کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ جیسے ہی پلٹ کے دیکھا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ مس میں نے یہ اکاؤنٹنگ کے سوال سالو کر لیے ہیں، آپ چیک کر لیں، آنیا نے زمرد بیگم سے کہا، جو کچن میں بریانی بنانے میں مصروف تھی، کیونکہ نائل رات کو ہی گھر واپس آیا تھا، اور جب وہ واپس آتا تھا تو زمرد بیگم اسی کی پسند کے کھانے بناتی تھی، اور جتنے دن نائل گھر پہ رہتا آنیا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپتا رہتا۔ وہ دعائیں کرتی تھی کہ جب تک وہ پڑھنے آتی ہے نائل سے اس کا سامنا نہ ہو۔ وہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور نائل سے بہت ڈرتی تھی۔ زمرد بیگم سے وہ تب سے پڑھنے آ رہی تھی جب وہ 8ویں جماعت میں تھی۔ ہاں بیٹا، بس آ رہی ہوں، ذرا یہ بریانی کو دم دے دوں۔ یہ کہہ کے زمرد بیگم نے جلدی سے بریانی کو دم دیا اور باہر آ گئی۔ کیا بات ہے مس، آج آپ بریانی بنا رہی ہیں؟ ارے ہاں، وہ نائل آیا ہے نا۔ یہ سن کے آنیا کا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا تھا۔ وہ نائل سے بہت ڈرتی تھی۔ جب بھی وہ آتا تھا اس کی کتاب پکڑ کے اس سے سوال جواب شروع کر دیتا تھا۔ بڑی نالائق لڑکی ہو، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا؟ اس نے جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹنی شروع کی۔ بس یہ رجسٹر میں نے یہیں رکھ دیا ہے، آپ پلیز چیک کر لیجئے گا، میں کل آ کے لے جاؤں گی، ویسے بھی کل سنڈے ہے، چھٹی ہے۔ وہ جلدی جلدی بھاگنا چاہ رہی تھی کہ کہیں نائل اپنے کمرے سے نکل کے باہر ہی نہ آ جائے، لیکن جیسے ہی کتابیں ہاتھ میں پکڑ کے تیز قدموں سے وہ لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھی، اتفاق تھا کہ اس نے لاؤنج کے دروازے کا ہینڈل کھولنے کے لیے پکڑا، تبھی نائل نے بھی باہر سے لاؤنج کا دروازے کا ہینڈل پکڑا۔ ایک ساتھ اسے کھولنے کی کوشش کی گئی۔ دروازہ ایک دم کھلا اور وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ آنیا جلد بازی میں باہر نکلنے کے چکر میں بڑی زور سے نائل کے سینے سے ٹکرائی۔ اف! اس جاندار شخص کو بھلا کیا ہی فرق پڑنا تھا؟ آنیا کو ہی اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ آنیا کو دیکھ کے اس نے اپنے ہاتھ باندھے اور دروازے کے سامنے ہی کھڑا رہا۔ آئی ایم سوری، وہ میں جلدی میں تھی۔ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خاصی جلدی میں ہو۔ ارے کہاں جا رہی ہو آنیا بیٹا، میں بس چیک کر کے بتاتی ہوں تمہیں، زمرد بیگم نے پیچھے سے آواز دی۔ اب وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اچھا، تو بنا چھٹی کے ہی تم بھاگ رہی تھی۔ اپنے 2 قدم وہ آگے بڑھا چکا تھا، اس لیے مجبوراً آنیا کو اپنے 4 قدم پیچھے لینے پڑے۔ اتنی غلطیاں ہیں آنیا تمہاری، بیٹھ کے پریکٹس کرو، فائنل پیپر ہونے والے ہیں بیٹا، توجہ دو۔ زمرد بیگم کی آواز پہ وہ اپنے ماتھے پہ آنے والا پسینہ صاف کر کے رہ گئی تھی۔ بس میں صبح جلدی آ جاؤں گی، وہ وہیں پہ لاؤنج کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی بول رہی تھی، مگر وہ سامنے کسی چٹان کی طرح کھڑا ہوا تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو شاباش، اندر جا کے بیٹھو اور پڑھو، ورنہ تمہارا کان کھینچ کے دوسری طرف لگا دوں گا، نکمی کہیں کی۔ مجبوراً آنیا کو پلٹنا پڑا اور دوبارہ سے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ گئی جہاں زمرد بیگم بیٹھی تھی۔ دیکھو یہ 3 سوال غلط ہے، دوبارہ سے کرو یہ۔ آنیا رو دینے کو تھی، کیونکہ زمرد بیگم دوبارہ سے باورچی خانے میں جا چکی تھی، اور جس صوفے پہ وہ بیٹھی تھی وہیں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے نائل بیٹھ گیا اور اس کی کتابیں پکڑ کے دیکھنے لگا۔ ویسے پچھلے 4 سال سے تم میری ماں سے پڑھ رہی ہو، لیکن مجال ہے کہ تمہاری ذہانت پہ ذرا سا بھی فرق پڑا ہو، ویسے کی ویسی ہی ہو، ڈفر قسم کی۔ وہ نظریں جھکائے سن رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ نائل، شرم کر لو، کیوں اس بیچاری کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ امی میں نے کیا کہا ہے آپ کی اس بیچاری کو؟ چلو چلو جلدی کرو، دیکھ رہا ہوں میں تمہیں، چیٹنگ کرنے کی کوشش مت کرنا، نائل نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، اور اس کے جو کچھ ذہن میں تھا وہ بھی گڈ مڈ ہو کے رہ گیا۔
ہاتھوں میں واضح لرزش تھی جسے نائل بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ امی بریانی میں کتنا وقت ہے؟ پھر وہ کچن میں زمرد بیگم سے پوچھنے لگا۔ بس چند منٹ میں دم کھول رہی ہوں، مجھے پتا ہے تم نے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا اور صبح 11 بجے کے نکلے ہوئے ہو، اب شام 5 بجے آئے ہو۔ جلدی سے لے آئے، میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ میں تو انس کے گھر سے بھی کچھ نہیں کھا کے آیا تھا کہ امی نے بریانی بنائی ہوگی۔ نائل کی نظریں ابھی بھی آنیا پہ تھیں۔ آگے بڑھ کے اس نے جب اس کا رجسٹر دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ پھر اس کا کان پکڑ ہی لیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ ہاں، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ دیکھو میں غصے کا بہت تیز ہوں اور جب تک میں یہاں پہ ہوں تم مجھ سے پڑھو گی۔ امی کے بس کی نہیں لگتی تم مجھے۔ 1 مہینے میں تمہیں ایسا تیر کی طرح سیدھا کروں گا کہ تمہارے خواب میں بھی اکاؤنٹنگ کے سوالوں کے جواب نظر آ رہے ہوں گے۔ بڑے غصے سے وہ کہہ رہا تھا اور آنیا کے ٹپ ٹپ آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ خبردار جو تمہارے آنسو آنکھوں سے باہر آئے، خون پی جاؤں گا تمہارا، وہ غصے سے غرا کے بولا۔ آنیا کے آنسو فوراً سے رکے۔ چلو پریکٹس کرو اس کی۔ تب تک زمرد بیگم ٹیبل پہ پلیٹیں اور گلاس رکھ چکی تھیں، ساتھ میں رائتا، تازہ بریانی کی ڈش۔ آنیا بیٹے پہلے بریانی کھا لو۔ حالانکہ وہ بھی بہت شوق سے کھاتی تھی، لیکن سر نفی میں ہلا دیا۔ میں کھانا کھا کے آئی تھی مس، میں کل پریکٹس کر کے آ جاؤں گی۔ میں جاؤں؟ اس سے پہلے کہ زمرد بیگم اس لڑکی کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کے اسے چھٹی دے دیتی، نائل کہنے لگا ہرگز بھی نہیں، چلو کام کرو۔ خود وہ بڑے مزے مزے سے بریانی کھا رہا تھا۔ ارے کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ جاؤ بیٹے چھٹی کرو، کل صبح جلدی آ جانا۔ امی جب تک میں یہاں پہ ہوں یہ مجھ سے پڑھے گی، دیکھتا ہوں میں اس کے پیپر کیسے اچھے نہیں ہوتے۔ بیٹھو یہیں پہ، خبردار جو تم اٹھی تو، ورنہ میرا غصے سے واقف ہو نا۔ آنیا کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کے کھڑی ہوتی، جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ جب تک اسے اکاؤنٹنگ کے سارے سوال اچھے سے ذہن نشین نہیں ہو گئے اسے چھٹی نہیں ملی تھی۔ جب وہ گھر گئی تو کتابیں بیڈ پہ پھینک کے رونے لگی۔ کلثوم بیگم نے جب بیٹی کو روتے دیکھا تو وجہ پوچھنے لگی۔ امی جب تک مس زمرد کا بیٹا واپس ڈیوٹی پہ نہیں چلا جاتا میں ان سے پڑھنے نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کے کلثوم بیگم کی آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت اتری۔ اچھا تو نائل آیا ہوا ہے، کیوں وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ اتنا اچھا تو ہے، اب تو خیر سے میجر بن گیا ہے۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ کلثوم بیگم کہنے لگیں تو کیا ہوا، تمہارے فائدے کے لیے ہی ڈانٹتا ہے۔ اچھا تم ذرا اپنے ابا کو چائے بنا کے دینا، کھانا میں ریڈی کر چکی ہوں، لیکن تمہیں پتہ ہے نا آفس سے آتے ہی وہ چائے پیتے ہیں۔ میں ذرا نائل سے مل کے آتی ہوں، مجھے تو زمرد نے بتایا تک نہیں کہ نائل واپس آیا ہے۔ امی آپ کیوں جا رہی ہیں اس کھڑوس انسان سے ملنے؟ 1 نمبر کا سڑیل ہے، مت ملا کریں اس سے۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں نائل کے لیے محبت اور شفقت دیکھ کے آنیا کا دل ہی تو جل جاتا تھا۔ ارے ہٹو، میرا بچہ ہے، کیوں نہ ملوں اس سے جا کے۔ کلثوم بیگم پڑوس میں ہی زمرد بیگم کے گھر چلی گئی۔ دونوں میں بہت زیادہ دوستی تھی، اس لیے زمرد بیگم اسی دوستی اور محبت کے رشتے میں ہی آنیا کو ٹیوشن پڑھا دیا کرتی تھی۔ حالانکہ کلثوم نے بہت کہا کہ فیس بھی لے لیا کرو، اتنا سر کھپاتی ہو اس نکمی لڑکی کے ساتھ۔ ارے یہ میری اپنی بیٹی ہے، اپنی بیٹی سے کیا فیس لینی ہے؟ تم بس چھوڑو، سمجھو آنیا میری بیٹی ہے اور میں اسے پڑھا رہی ہوں، فیس کی بات نہ کرنا۔ جیسی کلثوم بیگم گھر کے اندر داخل ہوئیں انہیں دیکھ کر فوراً سے ہی نائل کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ آگے بڑھی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار دیا۔ جیتے رہو، خوش رہو۔ ارے جب مجھے آنیا نے بتایا کہ تم آئے ہوئے ہو مجھ سے تو رہا ہی نہیں گیا۔ آنٹی بہت اچھے ٹائم پہ آئی ہیں آپ، آئے نہ جوائن کریں ہمیں، کھانا کھائیں۔ ارے نہیں بیٹا تم کھاؤ، میں تو بس تم سے 2 گھڑی ملنے کے لیے آ گئی تھی۔ کلثوم بیگم یوں ہی کھڑی رہی۔ کیا کرتی ہو، غیروں والی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ بیٹھو نا، میں نے تو آنیا سے بھی بہت کہا کہ بریانی کھا کے جاؤ، لیکن تمہیں تو پتہ ہے نا۔ نائل کی شکل دیکھ کے ہی اس کا رنگ اڑ جاتا ہے، بہت ڈرتی ہے اس سے۔ ہاں ابھی مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ اس کھڑوس اور سڑیل سے ملنے کیوں جا رہی ہیں۔ یہ سن کے نائل کا چمچ تو منہ میں جاتا رکا، ماتھے پہ بل پڑے۔ اچھا کھڑوس، سڑیل، اس نے دل میں سوچا۔ کل آؤ تو تم میرے سامنے آنیا بی بی، تمہیں بہت اچھے سے سمجھاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ ہاں تو وہ بیچاری کیا کرے، یہ اسے ڈانٹتا بھی تو اتنا ہے۔
ارے میں اس لڑکی کا کیا کروں، تمہارے سامنے ہی ہے. زمرد لاکھ پڑھائی پہ توجہ دے دے پھر بھی بمشکل ہی پاس ہوتی ہے، اور شروع کی 2 جماعتیں تو اس نے 2 بار پڑھی ہیں، ورنہ اس وقت BCom کمپلیٹ کر چکی ہوتی، لیکن ابھی تک فرسٹ ایئر میں ہے. کلثوم آنٹی آپ آنیا کو میرے حوالے کرتے ہیں، 1 مہینہ میں یہیں پہ ہوں، میں اسے پڑھا دیا کروں گا، پھر دیکھیے کیسا زبردست رزلٹ آتا ہے اس کا. امی تو ویسے بھی اسے کچھ نہیں کہتی، اور کچھ لوگ ڈانٹ سے ہی پڑھتے ہیں. ارے ہاں بیٹا کیوں نہیں، ویسے بھی 15 دن میں اس کے پیپر شروع ہیں. اس کے بعد کلثوم بیگم زمرد بیگم سے باتوں میں مصروف ہو گئی اور نائل اپنے کمرے میں آ گیا تھا. اس بار وہ پورے 2 سال بعد گھر لوٹا تھا. یوں تو 1 مہینے کی چھٹی اس کی پکی تھی، لیکن 1 مہینے کی اور بھی مل رہی تھی. 2 سال بعد اس نے آنیا کو دیکھا تھا. پہلے سے کافی مختلف ہو چکی تھی، بے حد خوبصورت، بھولی بھالی سی. اپنی والدہ اور کلثوم بیگم کی محبت سے واقف تھا، اور زمرد بیگم کے لیے آنیا کی پسندیدگی سے بھی واقف تھا. یہ بھی جانتا تھا کہ آنیا پڑھائی کوئی خاص اچھی نہیں کرتی، 20 سال کی عمر میں فرسٹ ایئر میں تھی. کلثوم بیگم کا نائل کو اہمیت دینا بھی اسے سمجھا گیا تھا کہ دونوں سہیلیوں کی ذاتی خواہش کیا ہے. اگلے روز جب آنیا پڑھنے کے لیے آئی تو دوپہر کا وقت تھا. اس ٹائم زمرد بیگم کچھ دیر سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکی تھیں. لاؤنج میں نائل بیٹھا ایک فوجی ڈرامہ دیکھ رہا تھا، لیکن آنیا کو آتے دیکھ کے اس نے LED آف کر دی. سامنے لاؤنج میں ہی نائل کو بیٹھے دیکھ کے وہ گھبرائی. وہ مس کہاں ہے؟ تمہیں پڑھنا ہے نا، آؤ اندر. نہیں، وہ پہلے بتائیں کہ ٹیچر کہاں ہے. یہ 6 فٹ کا ٹیچر تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سو رہی ہیں. آؤ رکھو اپنی کتابیں یہاں پہ. اسے تو لگا تھا کہ وہ اس وقت گھر پہ ہوگا ہی نہیں، اپنے دوستوں میں جا چکا ہوگا، لیکن اسے سامنے دیکھ کے وہ بری طرح سے پریشان ہوئی. مجبوراً وہ اپنی کتابیں رکھ کے بیٹھ گئی. اب انگلش کیسی ہے تمہاری؟ کچھ بہتر ہوئی ہے یا ابھی بھی الٹی سیدھی ٹرانسلیشن کرتی ہو؟ نہیں، اب تو بہت اچھی ہو گئی ہے، وہ دھیرے سے بولی. اچھا ٹھیک ہے، میں اردو بولتا ہوں، تم اس کی انگلش بول کے دکھاؤ. جی پوچھیے، آنیا نے کہا، مگر گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا پوچھ لے گا. میں آپ کی بات ٹال نہیں سکتی. نائل کے سوالوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. I cannot say no to you، آنیا نے برجستہ جواب دیا. آپ کی تعریف سن کے مجھے اچھا لگتا ہے. I feel happy when you praise me، بعض لوگ ڈانٹتے بہت ہیں لیکن خیال بھی بہت رکھتے ہیں. Some people scold a lot but they care a lot too، آپ کے سامنے آتے ہی میں گھبرا جاتی ہوں. نائل اس کے چہرے پہ پھیلی بدحواسی دیکھ کے بولا تھا. I get nervous when I see you، آنیا کو لگا جیسے وہ اسی کی کیفیت بتا رہا ہو. آپ کے جانے کے بعد میں نے آپ کو بہت یاد کیا. I missed you a lot after you left، میں آپ سے محبت کرتی ہوں. آنیا کی زبان کو ایک دم بریک لگی. بھلا یہ کیسا سوال تھا؟ نائل کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی. وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائے ہوئے تھا. آنیا نے اپنا رجسٹر پکڑا اور اکاؤنٹنگ نکال لی، کیونکہ اسے سب سے زیادہ وہی مشکل لگتی تھی. تم نے جملہ ادھورا کیوں چھوڑ دیا؟ اس لفظ کا مطلب تو بچے بچے کو پتا ہے، جسے ABCD بھی نہیں آتی وہ بھی بتا سکتا ہے. تو پھر آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے بڑے دھیمے لہجے سے کہا. تو کیا تمہیں برا لگا؟ اس کی آنکھوں میں وہ دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیا جانچنے کی کوشش کر رہا تھا. اگر میں کہوں کہ مجھے ایسے سوال اچھے نہیں لگتے، آپ پلیز مجھ سے دوبارہ مت بولیے گا، تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا نا؟ نائل نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا. لیکن اگر انگلش میں تمہارے نمبر کم آئے تو بہت برا لگے گا. خیر وہ اسے کافی دیر اکاؤنٹنگ پڑھاتا رہا. اس کے بعد جب اس کے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہوئے اور وہ چھٹی مانگنے لگی تو کہنے لگا کہ پہلے ایک بات بتاؤ، گھر جا کے اپنی امی کے سامنے میری برائیاں کیوں کرتی ہو؟ ایسا بھی کیا کہہ دیتا ہوں میں تمہیں؟ اتنے پیار سے تو پڑھاتا ہوں. اس نے لفظ پیار پہ زور دیتے ہوئے کہا. میں نے نہیں کی، آپ کی کوئی بھی شکایت نہیں لگائی، وہ منمناتے ہوئے بولی. نائل نے تعجب کا اظہار کیا. اچھا، کل پھر میرے کان بج رہے ہوں گے. کل ہی تو کلثوم آنٹی کہہ رہی تھی کہ تم مجھے کھڑوس اور سڑیل انسان کہتی ہو. میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ آنیا کے تو چہرے کا ایک رنگ آ کے گزرا. وہ بری طرح سے گھبرا گئی، نفی میں سر ہلانے لگی.
نہیں نہیں سچی، آپ مجھے بالکل بھی کھڑوس نہیں لگتے، آپ تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ جلد بازی میں وہ کہہ گئی جو کہ وہ نہیں کہنا چاہتی تھی، لیکن نائل وہی سننے کا منتظر تھا۔ پھر اپنے ہی کہے جملے کا جب احساس ہوا تو جلدی سے کتابیں پکڑ کے باہر کی جانب تیز قدموں سے چلی گئی، اور نائل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بس یہی جاننا تھا مجھے کہ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں۔ نائل کا ارادہ تھا کہ اپنی والدہ سے کہے اور آنیہ کا رشتہ مانگ لے۔ منگنی کے بجائے وہ نکاح کرنا چاہتا تھا، اور پھر 3 سال کے بعد شادی، جب محترمہ کی تعلیم مکمل ہو جاتی۔ ایک تو بچپن میں ہی جماعتوں کو 2 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے وہ اپنے 3-4 سال ضائع کر چکی تھی، اور 8 سال سے نائل بھی آرمی میں تھا۔ جب آرمی میں گیا تھا تب وہ 20 سال کا تھا، اور میجر بنتے بنتے 28 کا ہو چکا تھا۔ وہ صرف ماں بیٹا ہی تھے۔ نائل کے والد بھی فوج میں تھے لیکن شہید ہو چکے تھے۔ وہ اس وقت جب 15 سال کا تھا۔ باقی تعلیم کا خرچہ آرمی نے ہی اٹھایا تھا، کیونکہ وہ آرمی کے اسکول میں ہی پڑھتا تھا، اور اس کی والدہ نے اس کے لیے بہت قربانیاں بھی دی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ آنیہ ان کی خوشی ہے، اور پھر اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی بھی نہیں تھی۔ 8 سال فوجی مورچوں پہ گزارے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی ہو جو اس کی ماں کی خدمت نہ کرے، اور نہ ہی قدر۔ اور آنیہ بالکل ویسی تھی جیسی لڑکی وہ کبھی اپنے لیے ہم سفر کے طور پہ سوچتا تھا۔ دھیمے دھیمے لہجے میں بات کرنے والی، کھانا بنانے میں بھی اچھی خاصی ماہر تھی، بس پڑھائی پہ اس سے توجہ نہیں دی جاتی تھی، اور وہ زمرد بیگم کی بہت عزت کرتی تھی۔ لیکن نائل اس بات سے انجان تھا کہ آنیہ اسے پسند نہیں کرتی، وہ اسے صرف ڈرتی ہے، اور وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ رات کو کھانے کے دوران ہی زمرد بیگم نے نائل سے ذکر کیا، 28 سال کے ہو گئے ہو تم، اب شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ تو زمرد بیگم کی بات پہ وہ مسکرایا، آپ کہیں تو ابھی کر لیتا ہوں۔ زمرد بیگم نے اس کے سر پہ ایک چپت لگائی، ہر وقت مذاق مت کیا کرو۔ ارے نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، آپ کہیں تو میں آپ کو ابھی شادی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو کیا تم نے لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے؟ زمرد بیگم نے تفصیلی انداز سے پوچھا۔ ہاں، ایک لڑکی پسند آئی تو ہے۔ اب وہ اپنی ماں کو تنگ کر رہا تھا۔ نائل، تم جانتے ہو میری پسند کیا ہے؟ اوہ میری ماں، میں جانتا ہوں، لیکن شادی تو مجھے کرنی ہے نا، میری بھی تو پسند ہونی چاہیے۔ وہ جان بوجھ کے کنکھیوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جو اسے گھور رہی تھیں۔ کیوں اتنی خطرناک نظروں سے دیکھ رہی ہیں مجھے؟ کیا مجھے حق نہیں ہے کہ بیوی میری پسند کی ہو؟ ٹھیک ہے، میں پھر کل کلثوم کو منع کر دیتی ہوں۔ یوں بھی آنیہ کے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، خواہ تمہارے آسرے پہ بٹھانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ سننا تھا کہ نائل ایک دم سے سنجیدہ ہوا، سارا مذاق ایک طرف ہو کے رہ گیا تھا۔ امی، کیا کہا آپ نے؟ آنیہ کے رشتے آ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ ابھی فرسٹ ایئر میں ہے وہ، ابھی تو اس کی شادی کی کوئی عمر نہیں ہے۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ اب اس کی حالت پہ حز اٹھانے کی باری زمرد بیگم کی تھی۔ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، 20 سال کی تو ہو ہی گئی ہے، اسی سال کے آخری مہینے 21 سال کی ہو جائے گی، اور ویسے بھی اس کے بہت اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں۔ ویسے تم بتاؤ، تمہیں کون سی لڑکی پسند ہے؟ نائل کی آنکھوں میں وہ آنیہ کے لیے محبت دیکھ چکی تھی۔ امی، آپ آنیہ کا رشتہ مانگ لیں۔ اب وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، میں تم پہ اپنا فیصلہ نہیں مسلط کرنا چاہتی، تمہیں جو لڑکی پسند ہے تم بتاؤ، میں آنکھیں بند کر کے وہاں رشتہ لے کے چلی جاؤں گی۔ امی پلیز، آپ کلثوم آنٹی سے بات کریں، یہ نہ ہو اس کا رشتہ کہیں اور ہو جائے۔ بیٹے کی بے چینی دیکھ کے وہ مسکرانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ہاں، مجھے منگنی نہیں نکاح کرنا ہے، اور رخصتی میں اس وقت کروں گا جب آنیہ کی تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ زمرد بیگم نے جب اس بات کا ذکر کلثوم بیگم سے کیا تو ان کی تو جیسے باتیں کھل گئیں۔ ان کی اپنی بھی یہی خواہش تھی۔ کہنے لگی، ہاں تم باقاعدہ طور پہ رشتہ لے کے آؤ تاکہ پھر میں اس کے والد سے بات کر سکوں۔ زمرد بیگم کہنے لگی، کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گی۔ اگلے روز زمرد بیگم جب آنیہ کے گھر آئیں تو وہ انہیں دیکھ کے حیران تھی۔ آنٹی، آپ آج یہاں؟ میں بس پڑھنے آنے ہی والی تھی۔ ارے نہیں بیٹی، آج تو میں تمہارے امی اور ابو سے ملنے آئی ہوں۔ یہ بتاؤ پیپر کیسا ہوا تمہارا آج کا؟ اس کا سیکنڈ لاسٹ پیپر تھا، بہت اچھے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے اس بار میرا گریڈ بہت اچھا آئے گا۔ نائل بھی بتا رہا تھا کہ اس بار تم نے خاصی محنت کی ہے۔ نائل کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پہ غصہ چھانے لگتا تھا۔ آنٹی آپ بیٹھے، میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔
وہ کچن میں چلی گئی اور کلثوم بیگم اور راشد صاحب زمرد بیگم کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ جیسے ہی آنیہ نے چائے رکھی تو زمرد بیگم کہنے لگیں کہ میرے پاس بیٹھو۔ رشتے کی بات وہ باتوں باتوں میں کر چکی تھی اور دونوں میاں بیوی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بھائی صاحب، مجھے آپ کی آنیہ ہمیشہ کے لیے چاہیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ یہ سن کے آنیہ کے تو گویا ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ حیرت سے کبھی زمرد بیگم کو دیکھ رہی تھی تو کبھی کلثوم بیگم اور راشد صاحب کو۔ ان کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ دیکھ کے آنیہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ارے بھائی، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آدھے سے زیادہ دن تو اس کا آپ کے ساتھ گزرتا ہے، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ چلیں، شکر ہے بھائی صاحب کہ آپ نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا۔ بس وہ نائل کہہ رہا تھا کہ منگنی کے بجائے نکاح کر دیا جائے اور رخصتی اس وقت جب آنیہ کی تعلیم مکمل ہو۔ آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ راشد صاحب کہنے لگے نہیں نہیں، مجھے کیا اعتراض ہونا ہے، 3 دن کے بعد آنیہ کا آخری پیپر ہے، اسی جمعے کو نکاح کا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ یہ سن کے آنیہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب نے سمجھا کہ وہ شاید شرما گئی ہے، لیکن وہ کمرے میں آ کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اس کے والدین نے اس سے پوچھا تک نہیں۔ جیسے ہی زمرد بیگم واپس گئیں، کلثوم بیگم مسکراتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئیں، لیکن آنیہ کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کے کہنے لگیں کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ امی، مجھے نائل سے شادی نہیں کرنی، آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں مس کو ہاں کہہ دی؟ بیٹا، نائل میں کیا برائی ہے؟ اتنا اچھا ہے، ہینڈسم ہے، اور میری تو دلی خواہش تھی کہ تمہاری شادی نائل سے ہو جائے، کیا برائی ہے اس میں؟ امی، مجھے نہیں پتا ان میں کیا برائی ہے، لیکن مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، آپ ایسے کریں، انکار کر دیں۔ یہ سن کے کلثوم بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ مجھے تو لگ رہا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اچھے خاصے لڑکے میں تم عیب نکال رہی ہو، میں کیوں انکار کر دوں؟ بیٹا، تم یہ فیصلہ ہم دونوں میاں بیوی پہ چھوڑ دو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ تمہارے والد بہت خوش ہیں، اور تم جانتی ہو کہ نائل کے والد کی اور ان کی کتنی دوستی تھی، وہ انہیں بھی جانتے ہیں، نائل کو بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ہمیں زمرد کے گھر پہ تمہاری بالکل فکر ہو ہی نہیں سکتی، وہ اتنی اچھی ہے۔ تم بتاؤ کہ تمہیں آج تک کبھی اس نے ڈانٹا بھی ہے؟ کتنے پیار سے پڑھاتی ہے، تمہارا کتنا خیال رکھتی ہے۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اسے زمرد آنٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کے بیٹے سے ہے، جسے دیکھ کے ہی اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ اتنا ڈرتی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر وہ بھلا کیسے اس شخص سے شادی کر سکتی تھی؟ اوپر سے وہ تھا بھی آرمی آفیسر، وہ اتنی ہارڈ اور ٹف لائف نہیں گزار سکتی تھی۔ امی پلیز، وہ بے بسی سے بولی۔ بیٹا، ہم نے ہاں کر دی ہے، اور تو اور نکاح کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، دیکھو اس طرح سے انکار نہیں کر سکتے، کتنی بری بات ہے۔ اور خود سوچو، کہیں اور سے تمہارا رشتہ آئے گا تو وہ تمہاری تعلیم کا پوچھیں گے، کیا کہوں گی کہ 20 سال کی عمر میں بھی میری بیٹی FSC میں ہے؟ اور زمرد بیگم کو تو سب کچھ پتا ہے، وہ تو کوئی سوال ہی نہیں کریں گی، بہت خوش رکھے گی وہ۔ کیا خاک خوش رکھے گا وہ، اسے پتہ ہی نہیں ہے محبت کسے کہتے ہیں، ہر وقت مجھے ڈراتا رہے گا۔ وہ چپ تو ہو گئی تھی لیکن بے حد پریشان تھی۔ جمعے والے دن نکاح کی چھوٹی سی تقریب تھی جو اسی کے گھر کے لان میں ارینج کی گئی تھی۔ وہ گلابی رنگ کی میکسی پہنے دلہن بنی بیٹھی تھی، بیچ میں ایک باریک جالی دار پردہ تھا اور دوسری جانب نائل بیٹھا تھا۔ آج تو اس کی نظریں آنیہ سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ نکاح کی رسم جیسے ہی پوری ہوئی، آنیہ وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہرحال کچھ ہی دیر انہیں ایک ساتھ بٹھایا گیا تھا، اور پھر وہ اپنی دوست کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی اور رونے لگی۔ مجھے اسے دیکھ کے خوف آتا ہے، میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ، کہہ دوں گی کہ مجھے چھوڑ دے۔ وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی، اپنے دل کو بہلا رہی تھی کہ ابھی 3 سال باقی ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ ایسا پلان کر لے گی کہ رشتہ ختم ہو جائے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ نائل اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کے کتنا بے چین ہو گیا تھا۔ مگر اگلے ہی روز آفیسر کی کال آ گئی، لیفٹیننٹ کرنل عبدالباسط نے اسے بلا لیا تھا، اور اب پورے 6 ماہ بعد اس کی واپسی ہونی تھی۔ اس لیے وہ کلثوم بیگم سے خدا حافظ کہنے کے بہانے ان کے گھر آیا تھا۔ اندر سے دل آنیہ کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ آنٹی، اب میں پورے 6 مہینے بعد واپس آؤں گا۔ وہ پورے لاؤنج کا جائزہ لے چکا تھا لیکن اسے آنیہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔
خیر سے جاؤ بیٹا، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، کامیاب ہو کے لوٹو۔ کلثوم بیگم نے دعا دی۔ اچھا آنٹی، تو پھر میں جاؤں کیا؟ بار بار نظریں آنیا کے کمرے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ کلثوم بیگم مسکرانے لگی۔ ہاں بیٹا، خیر سے جاؤ۔ جانتی تھی وہ اتنا بے چین کیوں ہے، وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر آنٹی، میں چلتا ہوں۔ وہ 2 قدم باہر نکلا، پھر پلٹ کے آیا۔ وہ میں نے پوچھنا تھا، آنیا کا آخری پیپر کیسا ہوا؟ اس نے تو بتایا ہی نہیں آ کے۔ پتہ نہیں ہے مجھے، تم خود جا کے پوچھ لو، اب تو ویسے بھی تمہاری بیوی ہے۔ کلثوم بیگم کو نائل پہ آخر کار ترس آ ہی گیا تھا۔ اس نے گہری ٹھنڈی سانس لی، پھر آنیا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پہ ذرا سی دستک دی۔ جی امی، اندر آ جائیں۔ آنیا اس بات سے بے خبر تھی کہ باہر کون کھڑا دستک دے رہا ہے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا، نائل کو دیکھ کے وہ بری طرح سے سٹ پٹائی۔ فٹافٹ سے دوپٹہ درست کیا۔ وہ اندر آ کے دروازہ بند کر چکا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ مجھے پابندی ہے یہاں آنے پہ۔ اپنے چہرے پہ سنجیدہ تاثرات لیے وہ اس کے پاس آیا۔ وہ فوراً سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں مطلب کیوں آئے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہارا آخری پیپر کیسا ہوا ہے؟ تم نے آ کے بتانے کی زحمت نہیں کی؟ وہ تیوری چڑھائے بولا۔ وہ ایکچولی نکاح تھا، اس لیے۔ آنیا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ تو میرا بھی نکاح تھا، تو کیا نکاح کی وجہ سے باقی کے سارے کام چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا اور وہ ایک ایک قدم پیچھے لے رہی تھی۔ آپ پیپر کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں؟ آنیا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اس سے پیپر کا پوچھنے بھی آ سکتا ہے۔ اور کیا، ورنہ میں کیوں آؤں گا؟ تم کیا سمجھی میں تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں؟ ایسی کون سی خوبی ہے تم میں؟ نائل جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہا تھا۔ پڑھائی میں تم زیرو ہو، دیکھنے میں بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہو۔ یہ تو امی نے مجھے انسسٹ کیا کہ بیچاری سے شادی کون کرے گا۔ نائل، خدا کے لیے میری نالائق اسٹوڈنٹ سے شادی کر لو، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ نائل کی دبی دبی مسکراہٹ کو بھی وہ سمجھ نہیں پائی۔ اسے لگا وہ بالکل بے وقت ہو گئی ہو۔ نائل اس کے پاس آ گیا۔ بتاؤ بھائی، کیسا ہوا ہے پیپر تمہارا؟ بہت اچھا، وہ بمشکل بولی۔ یعنی میں اس شخص کی پسند بھی نہیں ہوں، بس طرز کھا کے یہ مجھ سے شادی کر رہا ہے۔ دیکھو یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم پڑھائی تار پہ چڑھا دو۔ میں کچھ مہینے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن جب بھی مجھے موقع ملے گا فون کر کے تم سے پوچھتا رہوں گا۔ آنیا نے اس بات میں سر ہلایا اور دل میں شکر کیا کہ وہ جا رہا ہے۔ آنیا کا معصوم سا چہرہ اپنی آنکھوں میں بسا کے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ واپس ڈیوٹی پہ آ کے اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ رات کو آنکھیں بند کرتا تو آنیا کا چہرہ نظر آنے لگتا۔ نکاح کے عروسی لباس میں جب اس کا سراپا نظر آتا تو بے چینی ہونے لگتی۔ ان دنوں لیفٹیننٹ کرنل عبد الباسط بھی وہیں موجود تھے، اور وہ بہت سخت قسم کے شخص تھے، ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے سب کے موبائلز انہی کے خیمے میں موجود تھے۔ کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ آپریشن کامیاب نہیں ہو جاتا موبائل کسی کو نہیں ملے گا۔ سب کے پاس صرف واکی ٹاکی تھا جس سے ایک دوسرے سے رابطہ ہو رہا تھا۔ کافی حد تک خطرہ ٹل چکا تھا اور 2 مہینے گزر گئے تھے، اس لیے نائل کی بےتابی عروج پہ تھی۔ اس نے دیکھا کہ سب سو چکے ہیں اور جس کے ذمے پہرے داری ہے وہ پہرا دے رہے ہیں۔ یوں بھی کافی حد تک کامیابی انہیں مل چکی تھی، اس لیے وہ لیفٹیننٹ کرنل عبد الباسط کے خیمے تک گیا۔ بڑے چھپکے سے وہ اندر داخل ہوا، لیکن اسے کہیں بھی اپنا موبائل نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ کسی کا بھی موبائل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھا تھا۔ تبھی اس کی نظر عبد الباسط کے موبائل پہ پڑی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی والدہ کو اپنی خیریت بتا دے اور کچھ دیر آنیا سے بھی بات کر لے۔ وہ خیمے میں سے باہر نکلا، کچھ ہی دور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا اور وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ وہاں سگنل آ رہے تھے۔ سب سے پہلے اس نے اپنی والدہ کو فون کیا، حالانکہ وہ بھی آدھی نیند میں تھی۔ خیریت تو ہے، کون بول رہا ہے؟ امی میں بات کر رہا ہوں، نائل، یہ میرے آفیسر کا نمبر ہے۔ بس خیریت سے ہوں، لیکن اس وقت ہم لوگوں کے موبائل لیفٹیننٹ کرنل عبد الباسط کے پاس ہیں، اس لیے میں نے سوچا آپ کو خیریت بتا دوں۔ چلو شکر ہے بیٹا، یہ تو تم نے اچھا کیا، اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ فون بند ہو گیا تھا۔
دوسرا نمبر نائل نے آنیا کا ملایا۔ کچھ دیر بعد اس نے فون اٹھایا۔ کون بول رہا ہے؟ میں نائل بول رہا ہوں۔ نائل کا نام سن کے آنیا کی پوری آنکھیں کھلی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں بالکل ٹھیک پڑھ رہی ہوں اور سیکنڈ ایئر کی کتابیں مجھے زیادہ مشکل نہیں لگ رہی۔ اس نے پوری تفصیل بتانی شروع کی اور نائل اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ ویری گڈ۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ میں سو رہی تھی۔ یعنی میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آئی لو یو کا مطلب بتاؤ۔ یہ سن کے آنیا چپ سی ہوئی۔ ارے بھائی بتاؤ نا، مجھے پتا چلے تمہاری انگلش کی تیاری کیسی ہے۔ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نہیں کہوں گی۔ کیوں؟ نائل کا لہجہ سخت ہوا۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ زچ سی ہوئی۔ سوچ لو لڑکی، میجر نائل کو انکار کرنا کہیں تمہیں مہنگا ہی نہ پڑ جائے۔ وہ بھی بات کر ہی رہا تھا جب لیفٹیننٹ کرنل عبد الباسط کی دھار دار آواز آئی۔ میجر نائل! موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ جلدی سے اس نے ڈسکنیکٹ کیا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ کرنل صاحب اس کے بالکل پیچھے کھڑے تھے۔ وہ بری طرح سے گھبرایا، فوراً سے پہاڑ سے کھڑا ہو گیا۔ سر میرا موبائل آپ نے کس سے پوچھ کے لیا؟ وہ غصے سے دھاڑے۔ سوری سر، وہ امی سے بات کرنی تھی، وہ میرے لیے پریشان رہتی ہے۔ نائل سے بات بنائے نہیں بن رہی تھی۔ نائل نے موبائل پکڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو آئی لو یو کا مطلب آپ اپنی والدہ سے پوچھ رہے تھے؟ یہ سن کے نائل نظریں جھکا گیا۔ سوری سر۔ آپ کو پتہ ہے میجر نائل آپ کس عہدے پہ فائز ہیں؟ کیا اچھا لگے گا کہ ایک میجر ہوتے ہوئے آپ کا اپنے جونیئر کے سامنے میرے ہاتھوں ذلیل ہو جائے؟ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ پلیز پوری رات اسی پہاڑ پہ نیل ڈاؤن ہو کے بیٹھے رہو۔ یہ پنش دیتے ہوئے لیفٹیننٹ عبد الباسط دوبارہ اپنے خیمے میں جا چکے تھے۔ صبح تک اسی پہاڑ پہ نیل ڈاؤن ہو کے وہ بیٹھا رہا۔ صبح 6 بجے اپنے خیمے میں گیا۔ اگلے روز فتح کی خبر انہیں مل چکی تھی، اس لیے عبد الباسط نے نائل کو اپنے خیمے میں بلایا۔ اس وقت وہ دونوں ہی وہاں موجود تھے۔ چائے کے 2 کپ چھوٹے سے گول ٹیبل پہ پڑے ہوئے تھے۔ بیٹھو ینگ مین، چائے پیو۔ عبد الباسط کے کہنے پہ نائل سامنے بیٹھ کے بس چائے کا چھوٹا سا گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ کیا منگنی ہو گئی ہے تمہاری؟ لیفٹیننٹ عبد الباسط کے سوال پہ وہ کہنے لگا، نہیں وہ نکاح ہوا ہے۔ عبد الباسط کے ماتھے پہ بل پڑے۔ نکاح کروانا تھا تو چھٹی کیوں نہیں لی؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سر بس نکاح ہی تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی، وہ کچھ سال کے بعد ہے۔ نائل کی بات پہ وہ کہنے لگے کہ نکاح کے بعد رخصتی فوراً کر لینی چاہیے، ورنہ یہاں بارڈر پہ تمہارا دھیان پیچھے اپنی منکوہا میں اٹکا رہے گا۔ کل واپس جاؤ، رخصتی کرواؤ، 2 مہینے اپنی بیوی کو دو، ورنہ کبھی میرا موبائل چوری کرو گے اور کبھی کسی اور کا۔ نائل خفت میں مبتلا ہوا۔ سوری سر۔ ینگ مین، یہ فطرت ہے، نکاح کے 2 بول کی طاقت ہے، بن ڈور انسان کھینچا چلا جاتا ہے۔ جا کے رخصتی کرواؤ اور 2 مہینے بس اپنی شادی انجوائے کرو۔ کرنل عبد الباسط نے اسے چھٹی دے دی تھی۔ نائل اگلے روز واپس آ گیا اور زمرد بیگم بے حد حیران تھی۔ کہنے لگی اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ نائل کہنے لگا کرنل صاحب نے چھٹی دی ہے، کہتے ہیں جاؤ جا کے شادی کرواؤ، خالی نکاح کیوں کروایا ہے؟ امی ویسے بھی آنیا آگے پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، اگر اسے پڑھنا بھی ہے تو ہمارے گھر میں کیا روک ٹوک ہے؟ آپ ایسے کریں رخصتی مانگ لیں، میرے پاس بس 2 مہینے ہے، اگر اسے تعلیم جاری بھی رکھنی ہے تو رکھ لے گی، ویسے بھی ٹیوشن آپ ہی سے تو پڑھنے آتی ہے۔ زمرد بیگم کہنے لگی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں کلثوم سے بات کرتی ہوں۔ جب کلثوم بیگم سے زمرد بیگم نے بات کی تو انہیں بھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، البتہ اتنی جلدی رخصتی ہونے پہ آنیا ضرور پریشان ہو گئی تھی۔ امی اتنی جلدی رخصتی کی کیا ضرورت ہے، ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ آنیا نے جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ رہنے دو، جتنا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، اور ویسے بھی تم اپنی زمرد آنٹی سے ہی پڑھتی ہو نا، تو بعد میں پڑھتی رہنا۔ ویسے بھی نائل کو صرف 2 مہینے کی چھٹی ملی ہے، اس کے بعد پھر سے اس کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی، کبھی کہیں کبھی کہیں، پورا دن تم فارغ ہی تو ہوگی، آگے اپنی تعلیم جاری رکھ لینا۔ نائل کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی اندر سے جان نکل رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انکار کیسے کرے۔
جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی شادی 1 ہفتے یا 10 دن کے اندر ہی طے پائی جا چکی ہے تو وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے آنیہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ شادی کے دن بھی وہ بے حد پریشان تھی۔ رخصتی کے وقت جب اسے نائل کے سامنے بٹھایا گیا تو اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ نائل نے اپنی گھبرائی دلہن کو دیکھا تو شرارت سے اس کے کان کے قریب ہو کے بولا، کمرے میں جاتے ہی تمہاری انگلش کی ٹرانسلیشن کی کلاس لوں گا، اس کے بعد اکاؤنٹس کے سوال بھی حل کروانے لگوں گا۔ تیاری تو کر کے آئی ہو نا؟ جانتی ہو نا میں کتنا اسٹرکٹ ٹیچر ہوں۔ یہ سن کے آنیہ جو پہلے ہی پریشان تھی مزید گھبرا گئی۔ آپ آج بھی ٹیسٹ لیں گے؟ آنیہ نے اڑی ہوئی رنگت سے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، اور آج کا ٹیسٹ بہت مشکل ہے، اور مجھے لگ رہا ہے تم نے تیاری بھی بالکل بھی نہیں کی۔ اگر کوئی بھی غلطی کی تو سزا پوری رات بھگتنی پڑے گی۔ نائل کی بات پہ وہ حد درجہ نروس ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اپنی شادی کی رات اسے یوں اکاؤنٹنگ کا ٹیسٹ دینا پڑے گا، ورنہ کچھ نہ کچھ تیاری کر لیتی۔ رخصتی ہوتے ہی جب وہ نائل کے گھر آئی تو زمرد بیگم نے اسے نائل کے کمرے میں بٹھا دیا۔ اب تو وہ بے حد پریشان تھی۔ جو ابھی تک لیکچر کالج میں لے چکی تھی وہ ان سبھی لیکچرز کو ذہن میں دہرا رہی تھی۔ کسی کا جواب آ رہا تھا اور کچھ دماغ سے بالکل غائب تھے۔ جب نائل کمرے میں آیا تو وہ آنکھیں بند کر کے جو کچھ یاد تھا اسے دہرانے لگی۔ کمرہ بند ہونے کی آواز پہ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا۔ نائل جب اس کے سامنے آ کے بیٹھا تو آنیہ کی آنکھیں بند تھیں۔ نائل کچھ دیر تو اسے بڑی محویت سے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہلتے ہونٹ دیکھ کے وہ کچھ حیران ہوا۔ یہ تم کیا منتر پڑھ رہی ہو؟ نائل نے دھیرے سے پوچھا۔ آنیہ نے آنکھیں کھولی۔ منتر نہیں پڑھ رہی، اگر آپ مجھے بتا دیتے کہ ٹیسٹ لیں گے تو میں تیاری کر لیتی، ابھی ٹھیک سے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ اسے یوں پریشان حال دیکھ کے نائل نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ مجھ سے شادی ہو رہی ہے؟ تیاری تو کرنی چاہیے تھی۔ جب شادی ٹیچر سے ہو تو تیاری کر کے آنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے نائل نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے اسے ہدت دینے لگا۔ اتنا نروس کیوں ہو رہی ہو؟ آنیہ کو یوں گھبرایا ہوا دیکھ کے وہ نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ نہیں تو ایسا تو کچھ نہیں ہے، آپ پلیز کل سوال پوچھیے گا۔ آنیہ کا دماغ ابھی تک اس کی اسی بات پہ الجھا ہوا تھا۔ آج بہت آسان سوال پوچھوں گا، مگر جواب بالکل سچ ہونا چاہیے۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ نائل کے سوال پہ وہ نظریں چرانے لگی۔ نائل اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بولو، چپ کیوں ہو؟ مجھے نہیں پتا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ یہ دوسرا سوال تھا جس پہ آنیہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جانتا تھا کہ وہ اس سے ڈرتی ہے۔ آج کے بعد نہیں لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے زیورات اتارنے لگا، اس کی تعریف کرنے لگا۔ آنیہ کے لیے نائل کا یہ روپ بالکل الگ سا تھا۔ وہ کچھ حیران تھی اور کچھ پریشان تھی۔ پتہ ہے میں نے شادی کے لیے تمہارا انتخاب کیوں کیا؟ اسے اپنے پہلو میں لٹا کے نائل نے پوچھا۔ نہیں، آپ بتائیں کیوں کیا؟ وہ دھیرے سے بولی۔ کیونکہ تم بہت معصوم ہو، آج کل کی لڑکیوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہو، میری ماں کی بہت عزت کرتی ہو، اور کل میں تمہیں سڑیل اور کھڑوس لگتا تھا نا؟ نائل کی آخری بات پہ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ نہیں تو آج تو آپ مجھے، وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ جھوٹ نہیں سننا چاہتا، ایسا ہی لگتا ہوں نا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے چھونے لگا۔ آنیہ کی بولتی بند ہوئی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اپنے ہونٹوں کا سفر اس کے چہرے سے شروع کیا، آہستہ آہستہ اس کا اعتماد بحال کرنے لگا۔ اگلے دن کی صبح دونوں کے لیے ہی خوشگوار تھی۔ جتنی محبت وہ آنیہ پہ نچھاور کر چکا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ نائل بالکل ویسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھتی تھی، بلکہ اس کے برعکس بہت محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ 2 مہینے پلک جھپکتے گزرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جب نائل نے واپس جانا تھا تو آنیہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ اپنی والدہ سے مل کے جب اپنا بیگ لینے کمرے میں آیا تو آنیہ کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کے اس کے پاس آ گیا۔ یہ تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میرے پیچھے سے گھومنا پھرنا، سہیلیوں کے گھر جانا۔
چاہو تو میکے میں رہ لینا، کیونکہ ان 2 مہینوں میں نے تمہیں کہیں جانے نہیں دیا، اور وجہ یہ تھی کہ مجھے جانا تھا اور میں چاہتا تھا کہ ایک ایک لمحہ تمہارے ساتھ گزاروں، مگر وہ سسکیاں بھرتی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ نائل، میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگے گا۔ نائل اس کی پیش قدمی پہ حیران تھا، کیونکہ ابھی تک اس نے ایسی جرت دکھائی نہیں تھی، ابھی تک شرم اور جھجک سے ہی کام لے رہی تھی۔ اسے یوں سینے سے لگے دیکھ کے، سسکیوں سے روتا دیکھ کے وہ اس کے بال سہلانے لگا۔ آنیا، ایسے بھیجو گی مجھے؟ پھر ہو گئی مجھ سے ڈیوٹی۔ ہر وقت مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو ہی دکھائی دیں گے اور کانوں میں تمہاری سسکیاں سنائی دیں گی۔ ایسے تو بہت مشکل ہو جائے گی یار۔ کم آن، مسکرا کے مجھے بھیجو، ایک میجر کی بیوی ہو تم۔ مگر وہ ساتھ لگے روئے جا رہی تھی۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی نائل، آئی لو یو۔ اس کے برملا اظہار پہ وہ مسکرایا تھا۔ آئی لو یو ٹو۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے وہ جا چکا تھا۔ آنیا نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ زمرد بیگم سے پہلے ہی اس کی دوستی تھی۔ وہ بھی بہت کوشش کرتی تھی کہ آنیا کا دل لگا رہے، لیکن اکثر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ نائل کو واپس ڈیوٹی پہ گئے ہوئے تقریباً 3 ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران آنیا کی زندگی جیسے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک حصہ وہ تھا جہاں وہ زمرد بیگم کے ساتھ ہنستی، بولتی، پڑھائی کرتی اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتی، اور دوسرا حصہ وہ تھا جو وہ ہر رات فون کی 1 گھنٹی اور چند منٹ کی باتوں کے انتظار میں گزارتی۔ نائل کو جب بھی موقع ملتا وہ فون کر لیتا تھا۔ اکاؤنٹنگ کی پریکٹس کی یا پھر سارا دن سستی کرتی رہی ہو، وہ فوراً سے منہ بنا کے کہتی میں اب بہت اچھی اسٹوڈنٹ بن گئی ہوں۔ اچھا، پھر آئی لو یو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور ہر بار کی طرح آنیا شرما کے فون بند کرنے کی دھمکی دینے لگتی، جبکہ دوسری طرف نائل کی ہنسی سنائی دیتی۔ مگر اس بار حالات مختلف تھے۔ سرحدی علاقے میں صورتحال تیزی سے بدل رہی تھی۔ کئی دنوں سے مسلسل آپریشن جاری تھا۔ آرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ فوجی کئی گھنٹے جاگ کے ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ اس شام بھی نائل اپنے ساتھی افسروں کے ساتھ نقشے پہ اگلی مرحلے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، جب اچانک وائرلیس پہ تیز آواز ابھری، سر ہماری اگلی پوسٹ پہ حملہ ہوا ہے، 2 جوان زخمی ہیں، باقی لوگ محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل عبدالباسط فوراً کھڑے ہو گئے، ریسکیو ٹیم تیار کرو۔ چند منٹ بعد ہی گاڑی تیز رفتاری سے پہاڑی راستوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فضا میں بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دور کہیں فائرنگ کی آوازیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ نائل اپنی رائفل مضبوطی سے تھامے گاڑی سے اترا۔ سر سامنے والی چٹان کے پیچھے ہمارے لوگ پھنسے ہیں، ایک سپاہی نے اطلاع دی۔ عبدالباسط نے تیزی سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ میجر نائل، اپنی ٹیم لے کے آپ بائیں طرف سے آگے بڑھو، باقی لوگ میرے ساتھ رہیں گے۔ یس سر۔ نائل فوراً آگے بڑھا۔ پتھریلی زمین پہ دوڑتے ہوئے وہ اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد انہیں زخمی فوجی نظر آئے جو ایک بہت بڑی چٹان کے پیچھے پناہ لیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان کے کندھے پہ گولی لگی تھی، جبکہ دوسرا بری طرح زخمی تھا اور چلنے کے قابل نہیں تھا۔ سر میں چل نہیں سکتا، آپ لوگ چلے جائیں، زخمی سپاہی نے تکلیف سے کہا۔ نائل اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ فوج اپنے آدمیوں کو چھوڑ کے نہیں جاتی۔ اس نے سپاہی کا بازو اپنے کندھے پہ رکھا۔ اسی لمحے قریب ہی زوردار دھماکہ ہوا، پتھر اور مٹی ہوا میں بکھر گئے۔ کور لو، نائل نے بلند آواز میں کہا۔ تمام جوان فوراً زمین پہ لیٹ گئے۔ چند لمحوں کے بعد فائرنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ حالات مزید خراب ہو رہے تھے۔ نائل نے ایک نظر اپنے نوجوانوں پہ ڈالی۔ 2 زخمی تھے، ایک سپاہی کی گولیاں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ اگر وہ لوگ چند منٹ اور رکتے تو سب خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ سب لوگ پیچھے ہٹو، زخمیوں کو لے کے فوراً نیچے جاؤ۔ ایک سپاہی فوراً بولا، سر آپ، میں آ رہا ہوں، پہلے تم لوگ نکلو۔ سپاہی ہچکچا رہے تھے۔ یہ حکم ہے۔ اس بار اس کی آواز میں وہی سختی تھی جسے سن کے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جوان زخمی ساتھیوں کو لے کے پیچھے ہٹنے لگے۔ نائل آخری آدمی کے طور پہ ان کے پیچھے چل رہا تھا تاکہ سب محفوظ فاصلے تک پہنچ جائیں۔ اسی دوران اس کی نظر سامنے پڑی۔ ایک نوجوان سپاہی جو شاید گھبراہٹ میں پیچھے رہ گیا تھا، کھلی جگہ پہ زخمی حالت میں پڑا تھا، اور چند ہی قدم کے فاصلے پر ایک دھماکہ خیز شیل آ کے گرا۔
نائل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نیچے ہو جاؤ، اس نے پوری قوت سے چیخ کے کہا، مگر زخمی سپاہی حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک لمحے کے فیصلے نے سب کچھ بدل دیا۔ نائل پوری رفتار سے اس کی طرف دوڑا۔ اس نے سپاہی کو پکڑ کے زور سے ایک طرف دھکیلا۔ اگلے ہی لمحے زوردار دھماکہ ہوا۔ فضا میں مٹی، دھواں اور پتھروں کا طوفان اٹھا۔ چند سیکنڈ تک ہر طرف خاموشی چھائی رہی۔ میجر نائل، کسی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ عبدالباسط اور دوسرے فوجی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ زمین پہ نائل پڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ گرد جم گئی تھی، وردی کئی جگہ سے پھٹ چکی تھی، اور پھر عبدالباسط کی نظریں اس کی ٹانگ پہ پڑیں۔ وہ لمحہ شاید ان کی زندگی کے مشکل ترین لمحوں میں سے ایک تھا۔ گھٹنے کے نیچے کا حصہ بری طرح سے متاثر ہو چکا تھا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ میڈیکل، فوراً! عبدالباسط کی آواز گونجی۔ فوجی ڈاکٹر فوراً اس کے پاس پہنچا اور ابتدائی طبی امداد شروع کر دی۔ نائل کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ سب لوگ ٹھیک ہیں سر؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ عبدالباسط چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، ہاں میجر، سب محفوظ ہیں۔ نائل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسے فوری طور پہ فوجی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ آپریشن کئی گھنٹے جاری رہا۔ آخر کار ڈاکٹر باہر آئے۔ زمرد بیگم اور عبدالباسط دونوں بے چینی سے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ہم نے ان کی جان بچا لی ہے، لیکن دھماکے کی شدت بہت زیادہ تھی۔ زمرد بیگم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر چند لمحے خاموش رہے۔ ہمیں ان کی دائیں ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے کاٹنی پڑی۔ اگر ایسا نہ کرتے تو ان کی جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ زمرد بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبدالباسط نے نظریں جھکا لیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند گھنٹے کے بعد جب نائل کو ہوش آیا تو اس نے آہستہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی۔ پھر اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے کمبل کے نیچے دیکھا اور سب کچھ سمجھ گیا۔ کمرے میں کچھ دیر مکمل خاموشی رہی۔ وہ چھت کو دیکھتا رہا۔ نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی سوال۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور عبدالباسط اندر آئے۔ ان کی نظریں نائل پہ تھیں۔ کیسے ہو ینگ مین؟ نائل نے ان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ سر، باقی سب لوگ محفوظ ہیں نا؟ عبدالباسط کی آنکھوں میں پہلی بار نمی ابھری۔ ہاں میجر، تم نے اپنے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ نائل نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پہ درد ضرور تھا مگر پچھتاوا نہیں تھا۔ آنیہ ان دنوں اپنی والدہ کے گھر پہ تھی، امید سے تھی، اس لیے زمرد بیگم نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ نائل کے لیے ایک خوشخبری تھی اور دوسری طرف ایک بری خبر کہ اب وہ محتاج ہو کے رہ گیا تھا۔ شام تک آنیہ کو بھی خبر مل چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے ہاسپٹل پہنچی تھی، مگر زمرد بیگم نے کمرے میں جانے سے پہلے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ایک میجر کی بیوی ہو تم، ایسے اس کے سامنے جاؤ گی تو وہ ہمت ہار جائے گا۔ میں ماں ہو کے اس کے سامنے کمزور نہیں پڑی۔ آنیہ، تم بیوی بن کے اس کا مضبوط سہارا بنو۔ بڑی مشکل سے آنیہ نے اپنے آنسوؤں پہ ضبط باندھا تھا۔ آنسو صاف کر کے اندر گئی تھی۔ وہ فولڈنگ بیڈ پہ لیٹا تھا، اوپر پنکھے کو دیکھ رہا تھا۔ جب آنیہ اندر داخل ہوئی تو اسے یوں دیکھ کے دل بے چین ہوا، لیکن روئی نہیں تھی۔ نائل؟ آنیہ کے پکار پہ نائل نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ لگ گئی۔ مجھے افسوس ہے آنیہ کہ تمہیں میں نے مشکل میں ڈال دیا۔ اب ساری زندگی تمہیں ایک ادھورے انسان کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ آنیہ کہنے لگی، ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو آپ نے کیا ہے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرے شوہر نے کئی گھروں کے چراغ گل ہونے سے بچا لیے۔ میں خود جتنا رشک کروں اتنا کم ہے کہ میں میجر نائل کی بیوی ہوں۔ بس آنیہ کے چند جملے اس کے اندر ایک نیا جذبہ بھرنے کے لیے کافی تھے۔ آپریشن سے اس کی مصنوعی ٹانگ لگ چکی تھی اور فوج کے کچھ ایسے کام اسے سونپ دیے گئے تھے جو وہ بآسانی کر سکے، مگر آنیہ نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اسے احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے بھی نواز دیا۔ نائل ٹھیک ٹھاک چل لیتا تھا مگر اسٹک کی مدد لینی پڑتی تھی، اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانے والی اس کی بیوی تھی۔ نائل کبھی کبھی سوچتا تھا
کہ بس 2 مہینے کی محبت دی تھی اس نے اس لڑکی کو، اور جس طرح سے اس نے وفا نبھائی تھی اس کے دل میں آنیہ کا مقام بہت بڑھ گیا تھا۔